پہلی چیز جو نیچے کام آنے والی وہ ولایت امیر المومنین ہے کہ مولا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. اللہ ہمیشہ رہے اور خاتمہ علی کی محبت پر یہ بھی دعا کرنا ہمیشہ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پورے سال شیعہ رہوں اور لاسٹ مومنٹ پہ شیطان میرے اوپر حملہ کر دے. خدا نہ خواستہ، اللہ اکبر، خدا نہ خواستہ. پہلی چیز جو نیچے کام آنے والی ہے وہ میرے مولا کی محبت. مولا کی محبت آ گئی تو سمجھو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. محبت علی تمہارے بیڑے کو پار کرے گی. پہلا کنڈیشن ولایت علی. اللہ کا شکر وہ سب کے پاس. لیکن یہاں ایک بات روک کے بولتا ہوں، محبت علی، محبت علی ویسے مت کرو جیسے تم چاہتے، ویسی محبت کرو جیسے علی چاہتا. میں بہت بڑی بات بولوں، وہ محبت کا دعویٰ مت کرو جو تم کر رہے، بلکہ وہ محبت کرو جو میرا مولا ہم سے چاہتا. اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے محبت کریں. اس طرح غفلت کی زندگی میں مت گزارو کہ میں تو بہت بڑا چاہنے والا ہوں. نیچے جو سب سے بڑی چیز کام آنے والی ہے وہ میرے مولا کی محبت ہے، مولا علی کی محبت ہے. اللہ کا شکر سب کے پاس ہے. ہم سب کے پاس محبت علی. ہم زندہ رہیں محبت علی میں، دنیا سے جائے محبت علی. اس کے بعد 21 چیزیں بتائی گئی جو سب سے زیادہ نیچے کام آنے والی ہے. واجبات پہ، واجبات تو آپ کے سامنے ہے. دوستو جو سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرتا ہے وہ زبان کا گناہ پرابلم کرتا ہے. اور سب سے زیادہ جو نیچے فائدہ پہنچتا ہے کسی غریب کی مدد کرنا، کسی یتیم کی مدد، یہ سب سے زیادہ فائدہ. دیکھیں محبت علی کے بعد کی بات کر رہا ہوں. نماز روزہ جو واجبات ہے وہ تو واجبات ہے، اور اس طرح سے بات کرنا غریب سے، پیار سے، محبت سے، یہ سب سے بیسک چیز ہے اسلام کی جو آپ کو نیچے کام آئے گی. یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ دعویٰ تو سلمان نے بھی نہیں کیا، یہ دعویٰ تو ابو ذر نے بھی نہیں کیا. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ ہم کو کیا، میں تو بڑا مولا کا چاہنے والا ہوں، میں بیٹھ کے غیبت کروں اور مولا کا چاہنے والا ہوں، میں بیٹھ کے میوزک سنوں اور مولا کا چاہنے والا ہوں، میں بیٹھ کے گانے سنوں اور چاہنے والا ہوں. یہ وہ بیماریوں کو بچاؤ جو نیچے تم کو پرابلم کریں گے. یہ وہ پرابلمز ہیں جو نیچے سب سے زیادہ ہم کو پرابلم کریں گے. اللہ ہم کو معاف کرے. زبان کا گناہ سب سے بڑا گناہ کہ جو نیچے ہم کو پرابلم کرتا. کیوں؟ زبان وہ ہے کہ مولا علی کے جملے کو یاد رکھو. امام علی کہتے ہیں کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلی تو پتا چلا کہ یہ عالم ہے یا جاہل. زبان کھلی تو پتا چلا کہ یہ محبت سے بات کر رہا ہے یا غصے میں بات کر رہا ہے. آپ نے اتنی معافی مانگی ہوگی، اللہ کو بولا ہوگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. عرفے کا دن ہی معافی کا دن تھا. لیکن آپ خود انصاف سے بولو، ہم نے یہ تو بولا اللہ معاف کر دے. ہم نے بھی کسی کو معاف کیا؟ خالی واٹس ایپ پہ اگر معافی نامہ بھیج دیا تو کافی نہیں ہے. میں واٹس ایپ پہ معافی نامہ بھیج رہا ہوں، لیکن جس سے میں ناراض ہوں، ناراض تو ہوں. اگر میں اس سے ناراض ہوں تو وہ معافی نامے کا، وہ سوری کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے ایک ایک کو کہا کہ اللہ معاف کر دے. دوستو عرفے کے دن سب نے استغفار کیا ہوگا، لیکن اللہ یہ پوچھا ہوگا کہ بابا سنو، تم نے بھی کسی بندے کو معاف کیا؟ اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا، بیک ہوم رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں، غریب رشتہ دار کو معاف کیا؟ کوئی ایسا بھائی ہے، کوئی ایسی بہن ہے، کوئی ایسا دوست ہے، کوئی ایسا رشتہ دار ہے، کوئی ایسا بلڈ ریلیشن میں ہے کہ جس سے میں ناراض ہوں، اب میں اسے بات ہی نہیں کر. مجلس میں آ رہا تو میں دور بیٹھ رہا. ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہ کیا نماز پڑھ رہا تو میں دور پڑھوں گا، کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑے. یہ تو ہمارا عشر ہے. یہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا. آج ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، آج زبان میں طاقت ہے، آج جسم میں طاقت ہے، لیکن کبھی تو جائے گی، کبھی تو روح نکلے گی. اللہ کیا کہہ رہا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو آیا ہے دنیا میں ہی ہیز ٹو گو بیک. ہم اس دنیا کی لالچ میں بیٹھے ہوئے، دنیا کی محبت میں بیٹھے، ہم یہ سمجھ رہے کہ میرا سٹیٹس ہے، میں اسے کیوں بات کروں، یہ میرے سٹیٹس کا نہیں. میں مثال کے طور پہ میں پیسے والا، میں بنگلے میں رہتا ہوں، یہ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، اس کی جاب چھوٹی، میری جاب بڑی، اس کا دھندا کم، میرا بزنس بڑا، میں بزنس ٹائکون ہوں. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا تم سے. اس سے بہتر یہ کہ پہلی چیز زبان کے گناہ کو چیک کرو، زبان کو چیک کرو، کہیں تم یہ پرابلم میں تو نہیں آ رہے. ہر روز رات میں بیٹھ کے سوچو، آج صبح سے میں نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا، میں نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا، یا رسول اللہ میرے گھر میں، میرے پڑوس میں 2 عورتیں رہتی. ایک عورت بڑی عبادت گزار ہے،
اور ایک عورت بہت کم عبادت کرتی ہے, واجبات پہ عمل کرتی ہے. غور سے سنو یا رسول اللہ, ایک عورت بہت عبادت کرتی ہے لیکن اس کی زبان جب چلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکلتا, کسی کو بھی ہرٹ کر دینا, کسی کو بھی کچھ بول دینا. اور بڑی نمازیں پڑھتی, بڑی عبادتیں کرتی ہے. اور دوسری عورت صرف واجبات پہ عمل کرتی, 17 رکعت نماز پڑھ لی, صرف واجبات پہ عمل کرتی. لیکن جو دوسری عورت ہے جو کم عبادت کرتی ہے, اس کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے, اتنی سویٹنس ہے کہ جب وہ بات کرتی ہے تو دل کو سکون ملتا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا, اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے, کہتا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا کہ جنت میں اس کا سٹیٹس زیادہ ہے جو زیادہ عبادت کر رہا, یا اس کا سٹیٹس زیادہ ہے جس کی زبان میٹھی ہے. اللہ کے رسول کا جملہ سننا, یہ میرا جملہ نہیں. سرکار کہتے ہیں کہ ایک جہنمی عورت کو ایک جنتی عورت سے تو کیسے ملا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا جملہ ہے سرکار کا کہ ایک جہنمی عورت کو ایک جنتی عورت سے کیوں ملا رہا, کیسے ملا رہا؟ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی عبادت کرے اور اس کی زبان میں مٹھاس نہ ہو, عبادت کرے اور اس کی زبان میں کڑواہٹ, عبادت کرے اور اپنی زبان سے لوگوں کو ہرٹ کرے, اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. اسلام خلق عظیم کا مالک ہے. اللہ کا رسول کا اسلام اخلاق سکھانے آیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زیادہ نمازیں مت پڑھو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زیادہ عبادتیں مت کرو, لیکن عبادت کرو تو عبادت کرنے کے بعد اس کا میسیج کیا ہے اس واقعے کا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو, زبان کو کنٹرول کرو. جتنا تم لوگوں کو اپنی طرف کھینچو گے وہ محبت سے کھینچو گے. یہ غرور اور تکبر آتا ہے جب زبان تیز چلتی ہے, اس لیے کہ اسی زبان سے میں کسی کو ہرٹ کرتا, اسی زبان سے میں کسی کو دھوکہ دیتا, اسی زبان سے میں غرور کا اظہار کرتا. غرور کا اظہار کرتا کیسا انسان؟ زبان سے بولتا. تو جب غرور اور تکبر آتا تو انسان کے سارے اعمال ایک لمحے میں ختم ہوتے. تو میری اس مرحومین کی مجلس میں ایک ہی خواہش ہے کہ ہم کم از کم اس گناہ کو چیک کریں. میرا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی زبان تیز چل رہی یا کوئی غرور اور تکبر سے بات کرا. نو 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 نو, آئی ڈونٹ مین دیٹ, بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ نیچے جو پرابلم کرنے والے گناہ ہیں نا وہ یہی گناہ ہے. کہ ورنہ تو نمازیں سبھی پڑھ رہے, واجبات پہ تو سبھی عمل کر رہے, عزاداری تو سب کر رہے, اور اس کے بعد اگر یہ گناہ کے ساتھ تم نیچے جاؤ گے تو تم اندازہ لگا لو کہ نیچے جانے کے بعد کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. نہ تمہارا بیٹا کرے گا, نہ تمہاری بیٹی کرے گی. کب تک کرے گی؟ یا جب تک اولاد زندہ ہے وہ کرتی ہے. اس کے بعد گرینڈ چلڈرن کرتے, گرینڈ چلڈرن کرتے. بہتر کیا ہے؟ کیری یور تھنگ. جو عمل تم دنیا میں کرو گے وہاں پہ تم کو اس کا فائدہ ہوگا. تم اپنے ساتھ کچھ نیکیوں کو لے کے جاؤ, اپنے اکاؤنٹ کو وہاں پہ کھول لو کیری کرنے کے لیے. بہترین کام کیا ہے؟ اب ایک سنو, 2 چیزیں بتاتا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاؤ, دنیا میں کوئی ایسا عمل کر کے جاؤ کہ جس کا فائدہ تم کو مسلسل ملتا رہے مرنے کے بعد. پہلی چیز, میرے ساتھ ایک واقعہ ہو, حج پہ ہم لوگ گئے تو پہلے دن ہم پہنچے, اور پہنچنے کے بعد میں نے اس پورے گروپ کو ایک لیکچر دیا. لیکچر میں یہ کہا دیکھو بھائی ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ آلموسٹ 3 ویکس کے لیے. 1 ہفتے کے بعد ہم لوگ مکہ معظمہ جائیں گے, مدینہ منورہ سے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. حج کے 4 دن, 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک. 9 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا, 12 ذی الحجہ کی دوپہر میں ختم ہوتا. میں نے کہا آپ لوگ ایک لمیٹڈ پیسے لائے ہوں گے سب, کوئی ملینر نہیں ہے کہ لاکھوں دینار لے کر آیا ہے, سب ایک لمیٹڈ ہے. غور سے سنو کہ ہم کو دنیا میں کیا چیز چھوڑ کے جانا, اس کا فائدہ نیچے وہاں پہ کیا ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ سب ایک لمیٹڈ منی لائے ہوں گے, جو کچھ خرچ کرنا ہے بہت احتیاط سے خرچ کریں یہاں پہ مدینہ منورہ میں بھی اور مکے میں حج تک. اور جو بھی بیک ہوم گفٹس لے کے جائیں گے آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, بہت ضروری ہے لے کے جانا. تو حج کے بعد 12 ذی الحجہ کو حج ختم ہو رہا, ہم لوگ 2-3 دن یہاں اور ٹھہریں گے. 2-3 دن کے بعد آپ جو شاپنگ کرنا ہے کرو, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پورے پیسے یہیں خرچ ہو جائیں, اور جب اصل واجب کا وقت آئے تو آپ کے پاس پیسے نہیں رہے قربانی کا, اس کا. تو پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف, ٹیک کیئر آف یور منی, بہت احتیاط سے کرو. جو آپ کو خرچ کرنا ہے حج کے بعد کرو, کوئی پرابلم نہیں ہے, وہاں سے سیدھا گھر جانا ہے, کوئی جانا ہے واپس, ایوری بڈی سیف. بہت اچھی بات ہے. ہر روم میں 2-3 لوگ تھے.
ایک مومن ایسا تھا, اس نے وہ بھی سنا لیکچر, اور کوئی ایسے پیسے والا نہیں تھا, لیکن اس نے پہنچتے ہی اس کا رویہ بدل گیا. ہم لوگ سب جو حملے میں کھانا دے رہے تھے وہ کھا رہے تھے, بہترین کھانا تھا. یہ کیا کر رہا تھا, اپنے پورے روم میٹس کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کے ریسٹورینٹ جا رہا تھا, ان سب کو کھانا کھلا رہا اور بل یہ پے کر رہا. سب لوگ نارمل واٹر پی رہے اس زمانے میں جو مل رہا تھا, اور یہ منرل واٹر پی رہا, مصافی کا پی رہا, یہ ڈفرینٹ پانی پی رہا. اور روز اچھا وہاں سے سب لوگ واک کر کے حرم جا رہے, یہ انگیج ٹیکسی کر کے جا رہا. ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کئی $1,000,000 پڑے ہوئے. تو لوگوں نے آگے مجھ سے کہا, مولانا آپ نے جو پہلے دن تقریر کی تھی نا, یہ تو اس کا الٹا کر رہا, یہ ایسے خرچ کر رہا کہ یہیں پہ پورا پیسہ خرچ ہو جائے گا, ابھی تو 3 ہفتے ٹھہرنا ہے, پورا پیسہ یہیں خرچ ہو جائے گا. میں نے اس کو غور سے سننا, میں نے اس کو بلا کے کہا, بھائی جو میں نے پہلے دن تقریر کی تھی کیا وہ صحیح نہیں تھی؟ اس نے کہا بہت اچھی تھی, بالکل صحیح تھا کہ دیکھ سمجھ کے خرچ کرو, حج کے بعد جو کرنا ہے کرو, جو گفٹس لینا ہے حج کے بعد لو, آپ حج تک بالکل پیسوں کی احتیاط کرو کہ حج میں کوئی پرابلم نہ آ جائے. میں نے کہا یار تم یہ بول تو رہے, لیکن تمہارا ایکشن کیا ہے, لیکن تمہارا عمل کیا ہے؟ تم تو ایسے خرچ کر رہے کہ جیسے تم لاکھوں ریال لائے ہو یہاں پہ, تمہارے پیسے تو فوراً خرچ ہو جائیں گے. پھر تم کیا کرو گے, بکرے کا کیا کرو گے, خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ ہو تو کیا کرو گے؟ تم ایسے خرچ کر رہے, تم احتیاط سے کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اب غور سے سننا, وہ مسکرایا. میں کیوں یہ مثال دے رہا کہ ہم کو چھوڑ کے کیا جانا دنیا میں, تو ہم کو نیچے فائدہ پہنچے گا ایصال ثواب کی. میں نے کہا لیکن تمہارا ایکشن ایسا ہے کہ ایسے معلوم ہو رہا پورا پیسہ تمہارا یہ خرچ ہو جائے گا. یہ مسکرا کے کہنے لگا, مولانا دوسروں میں اب مجھ میں فرق ہے. میں نے کہا کیوں, دوسروں میں اور تم میں کیوں فرق ہے؟ اس نے کہا مولانا دوسروں کا معاملہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم, جو لائے ہیں وہی خرچ کر رہے, میرا معاملہ اور ہے. جیسے ہی میں مدینہ منورہ پہنچا, اللہ ہم بھی پہنچے زیارت کر, یہاں پہ سعودیہ میں میرے 2 بیٹے, ایک ریاض میں ہے ایک جدہ میں. جیسے ہی ہم یہاں پہنچے دونوں بچوں کا فون آ گیا, اور فون آیا انہوں نے کہا ڈیڈ پریشان مت, ہم ہر 4 دن کو آپ کو پیسے بھیج رہے ایکسچینج کمپنی سے, یہاں پہ آپ آرام سے خرچ کرو, جو آپ لائے ہیں اس کو تو رکھو, لیکن اب ہم آپ آئے ہیں پہلی دفعہ حج پہ, ریاض والے نے بھی یہی کہا, جدہ والے نے بھی یہی کہا کہ آپ گھبراؤ مت, ہم ہر 8 دن کو 5 دن کو ہر 2 دن کو آپ کو 500,000 روپے بھیج رہے. اور انہوں نے پیسے بھیجنا شروع کر دیا. پیسے بھیجنے سے یہ فائدہ ہوا کہ جو میں فنڈز لے کر آیا تھا وہ تو ویسے ہی رکھے ہوئے, میرے بچے ہر 2 دن 3 دن کو بھیج رہے, جس سے مجھے فائدہ پہنچ رہا. دوستوں میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اولاد نیک اور صالح تم چھوڑ کے جاؤ گے, اگر تمہاری اولاد نیک ہوگی, تم اگر اولاد کو اپنا اسلام بتاؤ گے, اگر اولاد کو تم مذہب بتاؤ گے, میں لڑکا لڑکی سب کو بول رہا کہ اگر تم نے اولاد کو دین بتا دیا تو پھر تم مر گئے لہر میں گئے تو تم کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. ہر ہفتے تمہارا بیٹا تمہارے لیے تحفہ بھیج رہا, ہر دن تمہارا بیٹا تمہارے لیے ایصال ثواب کر رہا. جب وہ ایصال ثواب کر رہا تو تمہارے جو اعمال تم لے کر گئے وہ تو بہت ہی ہے. اس کے علاوہ ہر دن اگر کوئی مجلس کرے, ہر دن کوئی آپ کے لیے ایصال ثواب کرے تو اتنا فائدہ ہوتا. تو میرا میسیج یہی ہے آج ایصال ثواب کے مجلس میں کہ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ. اگر تمہاری اولاد دیندار بن جائے تو تمہارا باپ مر گیا تو بیٹے کو فکر نہیں, ماں مر گئی تو ماں کو فکر نہیں, اس لیے کہ بیٹا روز کچھ نہ کچھ کرے گا. ارے اللہ اتنا کریم ہے کہ اگر تم خالی 2 رکعت نماز پڑھو ہدیہ میت کی, اور نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز ہدیہ میت پڑھتا ہوں, پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحم, 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا, دوسری رکعت میں 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطینا کل کوثر. اگر تم نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی, نیت کیا کی کہ میں نماز ہدیہ میت یعنی گفٹ کر رہا, ایصال ثواب کر رہا, میں تحفہ دے رہا, میں نماز کا ہدیہ کر رہا قربتاً اللہ, بالکل فجر کی نماز کی طرح 2 یا 3 منٹ کی نماز الحم اور سورہ انا انزلنا, الحم اور سورہ کوثر کے ساتھ پڑھی, فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھی, بی بی کی تسبیح پڑھی اور ہاتھوں کو اٹھا دیا. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اس نماز کا ثواب بی بی زہرا کی اس تسبیح کا واسطہ, محمد اور آل محمد کا واسطہ, میرے باپ کو, میری ماں کو, میرے بھائی کو, میری بہن کو, میرے رشتہ دار کو, سارے مومنین کو دے دے.
آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہدیہ میت، جب تم ایصال ثواب کرتے ہو 70,000 رحمت کے فرشتے تمہارے باپ کی لحد پہ جائیں گے، تمہاری ماں کی لحد پہ جائیں گے. یو کین امیجن 70,000 رحمت کے اینجلز پہنچ رہے، اور جب جا کے تحفہ دیں گے تو باپ بولے گا یہ آیا کہاں سے یہ ایصال ثواب؟ تو بولا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے لندن سے بھیجا، تیری بیٹی نے لندن سے بھیجا، جس کا اجر اللہ تجھے دے رہا. اور حالت دیکھو، اسی وقت ماں باپ دعا دیتے وہاں سے کہ اللہ میرے بچوں نے میرا خیال رکھا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تم اپنی اولاد کو نیک و صالح بنائیں گے. یہ کب ہوگا؟ when you sit with your kids. یہ نہیں کہ 50 سال کا بیٹا ہو گیا تو تم اب بیٹھ رہے، تم بچپنے سے ماؤں سے بول رہا، جو میری مجلس سن رہا، کہ بچوں کو بتاؤ، بچوں کو دین بتاؤ. اگر تم نے بچوں کو بتا دیا کہ کتنا فائدہ ہے. unbelievable کہ صرف 2 رکعت نماز that can change the destiny. دوستوں میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ نیچے کی تیاری کرو، نیچے کی تیاری کرو. ڈونٹ ٹیل می کہ میں ڈرا رہا، میں ڈرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا کہ اگر ایصال ثواب کے لیے تم اپنے اولاد کو نیک و صالح بنا لو گے. یاد تک ہے اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے نا، بے انتہا مشہور واقعہ، میں نے بھی بہت پڑھا ہے کہ باپ مر گیا. مدینہ منورہ کا واقعہ، باپ مر گیا، بیٹے اس وقت اس کا بیٹا 1 سال کا تھا. دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، بیٹا صرف 1 سال کا تھا، انفینٹ تھا. باپ مر گیا، 3 سال تک باپ نیچے تکلیف میں رہا، گناہ تھے. 3 سال کے بعد جب بیٹا 4 سال کا ہوا، اس کا چھوٹا بیٹا جب باپ مرا تھا وہ 1 سال کا تھا. صرف اس واقعے میں کرم پروردگار بتا رہا آپ کو کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے، یہ بتا رہا. ڈونٹ ٹیل می. اللہ رحمت نازل کرنے میں خوش ہوتا، اپنی بلیسنگ نازل کرنے میں وہ خوش ہوتا. اللہ کے رسول کا جملہ ہے، یا علی اگر تمہارے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہیں. صرف اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پہ رحمت کو نازل کرے. وہ افسوس ہمارا کہ اللہ تو رحمت نازل کرنا چاہتا، بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. ہم ایک غفلت میں بیٹھے، ایک اگنورنس میں بیٹھے. اللہ تو صرف رحمت نازل کر رہا. آپ سوچو، صرف تم اگر سلوات پڑھو، سلوات کتنی دیر ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. 10 سیکنڈ میں تم نے سلوات پڑھی ایک، اور تم نے یہ کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو دے دے، میرے دادا کو دے دے، میرے دادی کو دے دے. اللہ یہ بھی نہیں بول رہا کہ ایصال ثواب اگر تم کرو گے تو ایک آدمی کو ایک ہی ایصال ثواب بھیج سکتے. مثال کے طور پہ مجلس کر رہے، تم مجلس حسین کر رہے اور بول رہے کہ پروردگار میں اپنے باپ کے لیے کر رہا، تو صرف باپ کو نہیں دیتا. اس کے بعد تم نے کہا میری ماں بھی اس میں شامل ہے، میرے بھائی بھی شامل ہے، میری بہن بھی شامل ہے، میرے دادا دادی نانا نانی بھی شامل ہے، میرے فلاں 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 رشتہ دار بھی شامل ہے. اللہ کہتا ہے کہ 1 ملین کا نام لو. 1 ملین میں کیا بولوں آپ سے. اللہ کہہ رہا 1 ملین کا نام لو، میں 1 ملین کو ایکول دوں گا. میرے خزانے میں کمی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ یو ڈو سم تھنگ، تم بھیجو تو. میں بولا نا ایک سلوات پڑھ کے تم اپنی ماں کو اپنے باپ کو بخش سکتے. کتنی دیر جاری؟ صرف بیٹھ کے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے. اللہ اس کا بھی ثواب عطا کرتا، اور کتنا عطا کرتا وہ اللہ بہتر جانتا. رحمت خدا جب نازل ہوتی تو غیر حساب نازل ہوتی. تو دوستو ہمیشہ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے مرحومین کو یاد رکھا، تم نے اپنے مرحوم باپ کو یاد رکھا، مرحوم ماں کو یاد رکھا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس سے اللہ خوش ہو رہا، معصومین خوش ہو رہے. بار بار اللہ بول رہا کہ تم یہ کہتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا. انہیں 24 گھنٹے دعا کرو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر. آپ کو یہ بولنے میں ہمارا جا رہا کیا؟ آر وی لوزنگ اینی تھنگ؟ کچھ بھی نہیں. یہ بھی نہیں بول رہے کہ تم وضو کرو، قبلہ رو کھڑے رہو، قبلے کی طرف کھڑے رہ کے دعا کرو. نو، تم ایون گاڑی ڈرائیو کر رہے، تم ٹرین سے جا رہے، تم واک کر رہے، تو واٹ یو ڈو؟ سلوات پڑھتے رہو. 100 مرتبہ میں پڑھتے رہے، پورا واک کر رہے آپ، سلوات پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس کے بعد بولو 1 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، 18 دفعہ، 36 جتنی دفعہ پڑھتے. اب پڑھ کے بولو اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے،
ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا ثواب اللہ کتنا دیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ایصال ثواب میں آئیں گی، ساری چیزیں ایصال ثواب. میں آپ کو سمپل میں دے رہا، کوئی بڑے سورے نہیں دے رہا. اور وہی دعائیں رضیت باللہ رب و اسلام دین و قرآن کتاب و کعبہ قبلۃ، وہ والی دعا بہترین دعا. یہ دعا تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے دوستو، یاد رکھو، تمہارے ایمان کی حفاظت ہے. اگر تم دعائے عدیلہ ریگولر پڑھتے رہو تو کوشش کرو کہ دعائے عدیلہ پڑھو کہ لاسٹ مومنٹ پہ اللہ ہمارے ایمان کو بچا کے رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے ایمان کا پروٹیکشن کرے.